بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وقال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه قالت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ برادران ملت، جیسا کہ آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل کچھ گستاخ ہمارے آقا کی شان میں گستاخیاں کرنے میں کوئی گریز نہیں کرتے، مگر اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ جذبہ عطا کیا کہ ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے یکجا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور اپنے ارادے کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا کہ وہ اپنا خلیفہ اس زمین پر بھیجنے والا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا قائد، اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کر کے اس روئے زمین پر بھیجا۔ اس وقت سے نبیوں کی قیادت ہوتی رہی، مگر ایک مدت گزرنے کے بعد جب تاریکی اور ظلمت نے اس دنیا کو گھیر لیا، اس وقت ہمارے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور دنیا کو ایک نئی قیادت اور نیا قائد کا حصول ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی قیادت مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہے، پھر اموی قیادت اور اس کے بعد عباسی قیادت کا دور آتا ہے اور آخر میں قیادت عثمانیہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ مگر شروع سے ہی منکرین خدا کو ایسی عادل قیادت ہضم نہیں ہوتی اور 1918 سے 1923 کے درمیان قیادت عثمانیہ کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے اور تمام مسلمانان عالم بنا قیادت اور بغیر قائد کے ہو جاتا ہے۔ اس وقت سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوتا ہے اور اتفاق اختلاف میں تبدیل ہو جاتا ہے، ظلم و زیادتی بڑھنے لگتی ہے اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، مگر پروردگار کا احسان ہے کہ تمام اختلافات کے باوجود بھی مسلمانان عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع ہونے لگتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالی ہے ان ھذہ امتکم امت واحدہ کہ تم سب ایک ہی امت ہو۔ تو جب ہم سب ایک امت، ایک خدا، ایک قرآن، ایک دین، ایک رسول کے ماننے والے ہیں تو کیا ہمارا قائد، ہمارا لیڈر ہمارے اپنوں میں سے نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ رب کا فرمان ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ پھر ہم چاہیں گے کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین پر بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو قائد اور زمین کا وارث بنائیں گے۔ تو اگر ہم متحد ہو کر سیاست اور قیادت میں حصہ لیں تو ضرور اللہ کا وعدہ ان قریب پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں پھر ارشاد فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں کہ انہیں ضرور زمین پر خلیفہ، نائب یا قائد بنائے گا، جیسے پہلے والوں کو اس نے خلیفہ قائد بنایا ہوا تھا۔ بس ضرورت ہے اپنے وقار کو پہچاننے کی، ضرورت ہے اپنے اندر احساس جگانے کی، ضرورت ہے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو بیدار کرنے کی۔ تبھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ حضور فرماتے ہیں بنو اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی کیا کرتے تھے، جب ان کا کوئی نبی ہلاک ہو جاتا تو دوسرے نبی ان کی جگہ آ جاتے اور ان کی قیادت اور ان کی سیاست کو سنبھال لیتے۔ لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں میرے نائب ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ یعنی حضور نے ارشاد فرما دیا کہ میرے امتیوں میں میرے نائب ہوں گے جو میری امت کی قیادت کریں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء بھی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، نائب ہوتے ہیں۔ امامت کا معنی بھی یہی ہے النیابۃ عن النبوۃ فی حراست الدین و سیاست الدنیا، کہ ائمہ نبیوں کے نائب ہیں دین کی حفاظت کرنے میں اور دنیا کی سیاست کرنے میں۔ اسی لیے تو حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں بلکہ میرے نائب ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ پھر صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق آپ ہمیں کیا حکم
حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس سے بیعت کر لو بس اسی کی وفاداری پر قائم رہو۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک قائد کو چنو اور اس کے حق کو ہمیشہ ادا کرو، اس میں کوئی کوتاہی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ان کی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو معلوم ہوا سیاست دین کا ایک جز ہے۔ جس طریقے سے دین کا معنی ہے اطاعت کرنا، اسی طریقے سے سیاست کا معنی ہے قیادت کرنا۔ اب اطاعت دین قائم کرنے کے لیے قیادت کی بھی ضرورت ہوگی، اور قیادت کے لیے قائد کی بھی ضرورت ہوگی۔ اور ہندوستان میں ہمارا قائد کیسا ہونا چاہیے، ہمارا رہنما کیسا ہونا چاہیے، ہمارا لیڈر کیسا ہونا چاہیے، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ کہ ہم ایک مشرک کو اپنا قائد تسلیم کریں گے یا اپنے ایمانی بھائی کو، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کا وہ موڑ لیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔